انسان پیدا کیے، لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ نے چن لیا. وہ اللہ کے چنندہ لوگ تھے جن کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، the selected one, the chosen one. اور وہ کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام. وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مرد ہیں، لیکن تمام مردوں پر ان کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کسی انسان پہ جو ہوتا ہے، علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو نبوت کے لیے چن لے. تو chosen one ہے، the selected one ہے، تو اللہ نے ان کو چن لیا. تو انسانوں میں کچھ کو چن لیا، ان کی فضیلت بیان کر دی. انبیاءوں کی فضیلت تمام انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی. تمام انسانیت کی نیکیاں ملا لی جائے تو بھی ایک نبی کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا مقام، یہ ان کا مقام. انبیاء کے بعد پھر انسانوں میں سے کسی کو چنا تو وہ ہے جو انبیاء کے پیروکار بنے، جن کو حوارین یا صحابہ کہا جاتا ہے. تو ان کو بھی سلیکٹ کر لیا، ان کو بھی چوز کر لیا. اور جب ان کو سلیکٹ کر لیا، ان کو چوز کر لیا، تو ان کا مقام کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کا ایک احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد یا ایک مٹھی یا آدھا مٹھی عام زبان میں کہوں اگر جو بھی صدقہ کر دے تو اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے. سمجھ رہا؟ تو یہ ہے صحابہ کا مقام. تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں پیدا کی، سال بنایا، مہینے بنائے، دن بنائے، تو ان میں بھی سلیکٹ کر لیا. سال بنایا تو گناہوں کے معافی کی اور نیکی کے اضافے کے اعتبار سے رمضان دے دیا. اسی طرح دن بنائے تو دنوں کے اندر جمعہ کو چن لیا. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. تو اسی طرح جیسا انسانوں میں لوگوں کو چنا وہ انبیاء بن گئے، ان کے بعد لوگوں کو چنا جو صحابہ بن گئے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینے بنائے، دن بنائے، سال بنائے اور دنوں میں بھی کچھ دنوں کو سلیکٹ کر لیا اور چن لیا. یاد رکھیں اب ان دنوں کو چونکہ اللہ رب العزت نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، وہ چوزن ہو گیا. یاد رکھیے اور اللہ یہ کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جمعہ چوزن و سلیکٹڈ ہے. یاد رکھیں انسانوں میں سے یا پورے انسان مل کے یا پورے مسلمان مل کے کسی چیز کو فضیلت نہیں دے سکتے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو چنا تاکہ اس میں انسان نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے یا اپنے گناہوں کی معافی مانگے یا اپنے گناہوں کی معافی کروائے. تو انہی چوزن، انہی سلیکٹڈ دن میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے میں چنا وہ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے. یاد رکھیے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کسی اور مخلوق کی بات ہو، چاہے وہ کسی دن کی بات ہو یا چاہے کوئی اور چیز زیادہ کی وہ دیتا ہے. اسی طرح انسانوں کے لیے یہ چیز اہم ہے، مومنوں کے لیے یہ چیز اہم ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو فضیلت دیتا ہے اس کو غنیمت جان کے اس کو انکیش کر لے، اس کا فائدہ اٹھا لے. رمضان کو فضیلت دی، فائدہ اٹھا لو، اپنے گناہوں کی معافی کرا لو، نیکیوں میں اضافہ کر لو، اتنا کر لو کہ مغفرت کرا لو اپنے رب سے. جمعہ دے دیا، غنیمت جان لو، خوب اعمال کرو، اچھے سے اچھے نیکیوں میں اضافہ کرو، گناہوں کی معافی اللہ رب العزت خوب منوا لو. تو رب کو منوا لو اس دن. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. ہمارا کام ہے ان فضائل کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے نیکیوں میں اضافہ کریں ان دنوں میں، ان مہینوں میں، ان ایام میں، ان جگہوں پر. جیسے مکے کو اللہ نے فضیلت دے دی ہے نا، تو ان جگہوں پر ان دنوں میں جا کر اپنا فائدہ اٹھا لے، نیکیوں میں اضافہ کر لے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے اور گمراہ زندگی کو تبدیل کر کے ہدایت یافتہ بن جائے. یہ تمام کام ہم کو کرنا ہے. یاد رکھیے تو اللہ رب العزت نے جمعہ کو چن لیا جیسے وہ چنتا ہے اس کی اپنی مرضی سے، اور جب وہ کسی چیز کو چن لیتا ہے ہمارا کام ہے اس کے فضائل کا فائدہ اٹھائے اور ان دنوں میں اللہ سے توبہ کر کے استغفار کر کے اپنی گناہوں کی معافی کرے. اور یہی عقل مند انسان کی پہچان ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، حدیث کے الفاظ سنیے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا. جمعہ بڑا اسپیشل ہے. یاد رکھیں ہم سے پہلے کے جو لوگ تھے جمعے کے ذریعے اللہ نے ان کو گمراہ کیا. شاید وہ لوگ جمعے کی اہمیت سمجھ نہیں پائے، جمعہ دیا گیا قبول نہ کیا ہو، جمعہ دیا گیا منمانی کر کے کوئی اور دن پسند کیا گیا ہو. ہوتا ہے نا، جیسا کہ یہود کو اللہ رب العزت آپشن دیتا ہے اور وہ آپشن کو غلط آپٹ کرتے ہیں. ہمیشہ اللہ کہتا ہے قربانی کر دو جانور کی، کتنے بہانے بناتے ہیں unnecessarily، پھر مشکل ہو جاتی ہے قربانی. پورا واقعہ ہے سورہ بقرہ پڑھی. تو ان کی عادت تھی، تو جمعہ دیا گیا ہوں گا، ہو سکتا خود سے کچھ بولا ہوں گا یہ نہیں یہ چلے گا، یا ہو سکتا اس کا فائدہ نہ اٹھا کے آزمائش میں پڑ گئے ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مطلب پچھلی قوموں کو یہ ملا تھا، فائدہ نہیں اٹھا سکی. امت مسلمہ جمعہ کے ساتھ خاص ہے، جیسا اس کا امت کا نبی خاص ہے، یہ امت خاص ہے، تو اس امت کو دیا گیا دن بھی خاص ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ہم سے پہلے تھے جمعے سے گمراہ کر دیا. تو یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کر دیا، پھر شاید جمعے کو فائدہ نہ اٹھا پائے یا منمانی کی تو ہفتہ دے دیا، اور پھر فرمایا اور کہا. اور عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں لے کر آیا، مطلب
ہم لوگوں کو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ لے کے آئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لے کر آئے اور ہمیں جمعے کے دن سے راہ سمجھائی، جمعے کے دن کے ذریعے ہم کو ہدایت دی، یاد رکھیے اس دن کے ذریعے۔ تو گویا جمعہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے جمعہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے۔ جمعہ اس دن کو ہمیں چاہیے کہ صحیح ڈھنگ سے ہم منائیں، جمعہ اس دن ہم خوب سے خوب عبادت کریں، جمعہ اس دن جو سنت ہے اس پہ عمل کرنے کو، جمعہ اپنی مغفرت کے لیے اس کو طے کر لے، جمعہ خاص دعاؤں کے لیے ہم خاص کریں، جمعہ بہت ساری چیزوں کا اس میں اہتمام کرنا ہے، یاد رکھیے یہ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے۔ ویسے جمعہ کہتے ہیں جمع سے لفظ آتا ہے چونکہ اس دن لوگ جمع ہونے والے ہیں، یہ قیامت قائم ہونے والا دن ہے جمع۔ ویسے بھی جمعہ میں لوگ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جامع مسجد وہاں بھی جمع ہوتے ہیں، لیکن جمعہ وہ دن ہے جس دن لوگ روز قیامت بھی جمع ہو چکے، اس دن قیامت قائم ہے، سمجھ رہا؟ تو بہرحال جمع ہونے کا دن، چاہے وہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کی شکل میں یا جمعہ کے دن قیامت آنے کے بعد انسانوں کے جمع ہونے کی شکل، ٹھیک؟ تو آپ سے فرمایا دوسری قوم آزمائی گئی اس دن سے، ہمیں ہدایت دی گئی اس دن سے، لہٰذا اس دن کو ضائع نہ کرے۔ ہدایت مطلب خالی چھٹی کے حد تک خوش ہو رہے ہیں، یہ جمعہ ہے تو ہالیڈے ہے تو منائیں گے، یا مینٹیننس ڈے ہے تو آج فری رہتے، نہیں۔ جمعہ بہت اہم ہے ایک مسلمان اور ایک مومن کے لیے، اس کو فائدہ اٹھائے، اس کو انکیش کیجیے، اس کے فضائل کو خوب ہم لوگ اپنائیں اور اس میں اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں، ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم ترین دن کو یاد رکھے ہمیں دیا اور اس کو بہت زیادہ خصوصیتوں کا حامل بنا دیا، اس دن کو جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں مخصوص عبادتیں جو اس دن کے لیے خاص ہے کرنا چاہیے، عام عبادتیں بھی ہیں لیکن اس دن کی کچھ خاص ہے، کرنا چاہیے۔ اور اس دن کے اندر اللہ رب العزت نے جو دعوت دی ہے اس دن کے ذریعے، وہ کیا دعوت ہے؟ بہت سارے اچھے اعمال جو اس دن کرنا ہے، یہ دعوت ہے اللہ کی طرف، تاکہ ہماری نیکیوں میں اضافہ اور ہم اپنے گناہوں کی اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ یاد رکھیں صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتے جمعے کا دن وہ بہترین دن ہے، جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ جمعہ بیسٹ ڈے ہے جس دن سورج نکلتا ہے، سورج تو روز نکلتا ہے نا، ہفتہ نکلتا ہے، اتوار نکلتا ہے، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاث، یوم الخمیس، مطلب اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ ہے نا نکلتا ہے، لیکن جو ہفتے بھر میں سورج جس دن نکلتا ہے جس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے وہ دن کون سا ہے؟ یوم الجمعہ۔ تو سورج کے تعلق سے آپ فرماتے حدیث، یہ حدیث صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا جمعے کا دن سب سے بہترین دن ہے جس پہ سورج نکلتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بیسٹ ڈے ہے، یاد رکھیے طلوع ہوتا ہے۔ اس دن آدم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور کیا خصوصیت ہے اس دن کی؟ اس دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ دوسرا فرمایا اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا، جنت میں بھی اسی دن یہ گئے، اور اسی دن انہیں اس سے نکالا گیا، جنت سے اسی دن یہ نکالے گئے۔ قیامت بھی جمعے کو ہی قائم ہوگی، قیامت بھی اسی دن آنے، اس لیے یوم الجمعہ ہی جمع ہونے کا دن ہے، چاہے نماز جمعہ کی شکل میں بھی جمع ہوتے ہو اور قیامت قائم ہوں گی تو تب بھی لوگ جمع ہو جائیں گے، تو قیامت اسی دن قائم ہوں گی۔ آدم علیہ السلام اس دن پیدا کیے گئے، جنت میں داخل کیے گئے، جنت سے نکالے گئے، سمجھ مطلب دنیا میں آئے، اور اسی دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ بہت افضل دن، یہ مذاق نہیں، یہ چھٹی کا دن نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ جو لوگ ہفتہ بھر بھی فجر پڑھتے ہیں، جمعہ کو فجر نہیں پڑھتے چونکہ ورکنگ ڈے نہیں ہے، آج بولے لمبا سونا ہے، کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی امیزنگ ہے۔ یاد رکھیے میں یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ جمعہ کو مذاق سمجھتے ہیں، جمعہ کو جوکنگ لیتے ہیں، جمعہ کو چھٹی کا دن سمجھ آئے، چھٹی دی جا رہی ہے آپ کو کیوں؟ مسلم ممالک میں، مسلم انسٹیٹیوشنز میں، اس لیے کہ اس کی فضائل ہے، نہ کہ اس میں سونا ہے، صرف سستی وہ کرنا ہے اور جمعہ کے پہلے اٹھنا ہے، 10 منٹ پہلے نہانا ہے اور چل جانا ہے مسجد۔ بڑا اہم دن ہے، یاد رکھیے، تو اس دن کو ضائع مت کیجیے، قیامت اسی دن قائم ہوگی۔ آئیے مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو لبابہ بدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سے سنیے، یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سورج جس پہ طلوع ہوتا ہے سب سے افضل دن ہے، پہلی حدیث میں چلا گیا۔ یہ حدیث کیا بیان کریے؟ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، سمجھ رہا؟ تو جمعہ کیا فرما رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یقیناً جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے عظیم ہے، ہمارے لیے ہم بیکار ضائع کر رہے ہیں، چھٹی ہے تو فائدہ اٹھائیے، سب سے عظیم ہے۔ پھر فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے زیادہ بڑھ کر ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر تو صرف منانے کی ہے، تہوار ہے مسلمانوں کے جو بار بار آنے والا دن ہے جس میں خوشیاں مناتے ہیں، لیکن جمعہ فضائل کے اعتبار سے اس سے زیادہ فضیلتیں لیے ہوئے اپنے، تو فرمایا اللہ کے نزدیک عید الاضحیٰ عید الفطر کے دن سے بھی بڑھ کر ہے، اس کی 5 خصلتیں ہیں، اس دن کی 5 اسپیشلٹیز ہے، 5 خصلتیں اس دن کی۔ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا، اس دن یہ پیدا ہوئے۔ دوسرا فرمایا
اور اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، مطلب ان سے خطا ہوئی پھر معافی ہوئی، زمین پر اتارے گئے، اور اسی دن انہیں فوت کیا گیا، ان کا انتقال بھی دنیا آنے کے بعد جمعہ کو ہی ہوا۔ پھر فرمایا اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسی ساعت ہے، ایک ایسا وقت ہے، ایک ایسا ٹائم ہے جس کے اندر جو کچھ بھی مانگا جائے اللہ عطا کرتا ہے، صرف حرام چیز نہ مانگی جائے، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا اسی دن قیامت قائم ہوں گی، یہ اس کی خصلت ہے۔ پھر فرمایا ہر مقرب فرشتہ، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، اسپیشل فرشتے جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں مقرب فرشتے۔ مقرب فرشتے، یہ مقرب فرشتے کیسے ہوتے ہیں، کیا ان کا معاملہ ہے؟ فرشتوں کی دنیا میں ایک لیکچر ہے، اس میں ضرور آپ سنیں، کتنے امیزنگ یہ فرشتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو بہرحال ہر مقرب فرشتہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے عرش کو اٹھائے رہتا ہے یا اٹھائیں گا، اللہ کے عرش سے اس کا تعلق ہے۔ مقرب فرشتہ آسمان اور زمین اور ہوا، آسمان اور زمین اور ہوا اور سمندر جمعہ کے دن سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا مقرب فرشتہ زمین اور آسمان، ہوا اور سمندر، مطلب زمین، آسمان، ہوا اور پانی، سب جمعہ کے دن سے ڈرتے جب یہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جمعہ کو قیامت قائم ہے تو وہ گھبرا جاتے، وہ ڈر جاتے اپنے رب، سمجھ رہا؟ اور مسلمان کا حال یہ سب سے زیادہ مست ہو کر پڑا ہوا ہے جمعہ کے دن۔ جو جمعہ کی مخصوص عبادتیں وہ تو غائب ہے، فرائض بھی اس دن چھوٹ جاتے ہیں، اس لیے کہ بولے ہفتہ بھر نماز پڑھانا میں نے فجر کی، جمعہ آج ایک چھٹی کا دن ہے، کیونکہ آفس رہتا جلدی 8 بجے تو اٹھ جا رہا، آج فجر ہو جا رہی، آفس نہیں ہے آج تو فجر بھی نہیں ہے آج۔ سبحان اللہ، یہ تو اتنا عظیم دن ہے، یہ دنوں کا سردار ہے، سب سے افضل دن ہے جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے۔ اس دن اللہ کے مقرب فرشتے زمین، آسمان، سمندر، ہر کوئی، ہوا، پانی سب ڈر رہے ہیں، کیونکہ اس دن قیامت قائم ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام دنیا میں بھیجے گئے، آدم علیہ السلام اسی دن وفات پائے، اور ایک ایسی گھڑی ہے اس دن میں جس گھڑی میں جو دعا مانگی جائے رد نہیں ہوتی سوائے حرام چیز نہ مانگے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور فضیلت ہے، اسی دن قیامت قائم ہے اور ہر کوئی اس دن سے ڈرتا ہے اللہ کے۔ صرف ابن آدم جو ہے مست ہے، جن اور انس نہیں سمجھ پا رہے کہ رب العزت نے کیا فضیلت کا حامل بنایا اس دن کو، اس کی فضیلت کو سمجھ کے اپنے زندگیوں کو ہم بدلیں۔ آئیے اب اس اوپر والی حدیث میں ایک جو نقطہ ہم کو اضافی ملا، اس سے پہلے کی حدیث میں بھی سیم تھا، آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، توبہ کیے، جنت میں ڈالے گئے، دنیا میں بھیجے گئے، انتقال ہوا اسی دن، یہ باتیں تو پتہ چل گئی ہم کو، لیکن ایک اضافی چیز تھی اس کے اندر، وہ یہ تھی اس میں ایک گھڑی آتی ہے، ایک ٹائم ہے جس میں مانگی گئی دعا اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے۔ آئیے اس کے تعلق تھوڑی سی تفصیلات دیکھتے ہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جمعہ کا دن 12 ساعت میں جو ہے 12 گھڑیاں اس کے اندر ہوتی ہے، 12 پارٹس جس کو بول لیجیے عام زبان میں، ٹھیک؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جمعہ کے دن میں 12 ساعت ہے، 12 گھڑیاں ہیں، 12 گھڑیاں ہیں، یہ 12 گھڑیوں کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ مسلمان اس گھڑی کو پا کر اللہ سے جو مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور دیتا ہے، لہذا اسے تم عصر کے بعد آخر گھڑی میں تلاش کرو۔ جمعہ کا دن 12 گھڑیوں میں آپ نے فرمایا تقسیم ہوتا ہے، اس میں ایک گھڑی ایسی ہے جس گھڑی کے اندر جس گھڑی کے اندر جو مومن دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، اور اس گھڑی کو تم عصر کے بعد تلاش کرو، یہ آپ سے فرماتے ہیں، اور تم عصر کے بعد آخری گھڑی میں اس کو تلاش کرو۔ تو گویا جمعہ پورا دن ہے، پورے دن میں عصر کے بعد سے لے کر، اور ہم جانتے ہیں نا دن کب بدلتا ہے، تو میں سمجھ رہا ہوں علم ہوگا، دن مغرب سے بدلتا ہے اسلام میں، رات کے 12 بجے کے چکر میں مت جائیے، ٹھیک ہے؟ مغرب سے دن بدلتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پہلے کیا پڑھتے ہیں؟ تراویح، اور بعد میں روزہ رکھتے ہیں نا، تو مغرب ہوتے ہی چاند دکھ کیا رہی، رمضان شروع ہو گیا، اب تراویح ہوں گی آج، سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے، تو مغرب سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے جمعہ سے ایک دن پہلے کو اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ جمعرات، جمعہ کی رات آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اسی کو بولتے ہیں جمعرات، کہ جمعہ کی رات ابھی آ جاتی، یہ دن اہتمام کرو اس کا، ابھی سے پالو۔ تو گویا جمعرات کی رات، تھرسڈے کے دن مغرب سے جمعہ شروع ہوتا ہے، اسی لیے اس کو اردو میں جمعرات بولتے ہیں، جمعہ کی رات آج آ جاتی ہے ایک دن پہلے، پھر جمعہ آتا ہے۔ اب جمعہ کے دن عصر کے بعد آپ سے فرمایا اس کو تلاش کرو، تو جمعہ کے دن عصر کے بعد بولے تو دن کب ختم ہوتا ہے؟ مغرب میں، مغرب سے کیا لگیں گا؟ یوم السبت، ہفتہ لگ جائیں گا، سنیچر لگ جائیں گا، ٹھیک ہے؟ تو گویا عصر سے مغرب کے بیچ میں ہے، اس گھڑی میں مانگی گئی دعا کو اللہ رد نہیں کرتا سوائے حرام چیز نہ مانگی جائے، ڈن۔ بہت سارے لوگ مصیبتوں سے، بیماریوں سے، تکلیفوں سے،
परेशानियों से, जिस्मानी परेशानियों से, घरेलू परेशानियों से, माली परेशानियों से परेशान है, बस उठा लीजिए इस दिन का फायदा, मना लीजिए इस दिन को, हकीकत में मना लीजिए अपने रब को, करवा लीजिए अपनी दुआ कबूल। रद्द नहीं करता अल्लाह मोमिन की दुआ, सिवाय हराम चीज ना मानना। तो आप फरमाते हैं अल्लाह जरूर देता है, लिहाजा इसे तुम असर के बाद आखिरी घड़ी में तलाश करो। तो देखिए आप कितनी फजीलत है इस यौमुल जुमा की, जुमा के एक दिन की, याद रखिए। तो आप कोई इंसान ये घड़ी को कभी गलती से भी जाया ना होने दें, खूब फायदा उठाए इस घड़ी का, याद रखिए, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जुमा के दिन में भी असर के बाद के वक्त कोई खास फजीलत दी थी जुमा के दिन के, ताकि इसमें किया जाए अमल बहुत बेहतरीन होता है, दुआ के एतबार से कबूल हो जाता है। और जुमा कब से चालू होता है मैं तफसीर रख चुका हूं, ये थर्सडे के दिन मगरिब से सूरज गुरूब होने से लेकर फ्राइडे के दिन सूरज गुरूब होने तक चलता है। इसको उर्दू में जुमेरात की रात, जुमेरात ही एक्चुअली जुमा की रात ही है, जुमेरात की रात से लेकर हफ्ता लगने से पहले जुमा की मगरिब तक होता है, याद रख, ठीक। तो इसमें पाले। इसी तरह जो है अबू दाऊद और हाकिम और निसाई की रिवायत है, इस रिवायत के अंदर है इसे असर के बाद आखिरी साथ में तलाश करो। तो गोया असर के बाद आखिरी हिस्से में ये वक्त आता है जिसमें हम खूब दुआएं करें, याद रखें। तो यहाँ पता चला कि असर के बाद हमको ये दुआ करना चाहिए। अब आइए एक और फजीलत इस दिन की क्या है जिसका फायदा उठा सकते हैं। वो हदीस इस तरह से है, सुनन निसाई और मुस्तदरक हाकिम की रिवायत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते कहते हैं, जो कोई जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करे तो अल्लाह ताला इसके लिए 2 जुमा के दरमियान जो है नूर रोशन कर देगा। जो कोई जुमा के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करे तो अल्लाह 2 जुमों के दरमियान इसके लिए नूर को रोशन कर देता है। और लाइट, रोशनी कभी फायदेमंद चीज है, इसमें इंसान को दिखता है, और अंधेरा नुकसानदेह इसलिए कि उसमें आप नहीं जानते क्या आगे हो सकता। तो नूर हिदायत आपके लिए कर देता है कि 2 जुमा के बीच में ये नूर चमकता रहता है आपके लिए। क्या करना है उस दिन? सूरतुल कहफ की तिलावत करना है पूरे जुमा में। तो जुमा कब चालू होता है? जुमेरात की रात से। तो वहां से लेकर तो दूसरे दिन तक कभी भी कर सकते, कोई जरूरी नहीं जुमे की नमाज से पहले, कोई जरूरी नहीं जुमे की नमाज के बाद, कोई जरूरी नहीं जुमा के दिन फजर के बाद। आप मगरिब के बाद से लेकर जुमेरात थर्सडे गुजर गया, मगरिब हो गई, वहां से लेकर सेकंड डे तक कर सकते हैं। एक साथ बैठ के कीजिए या एक साथ नहीं हो सकते किसी वजह से तो तोड़ तोड़ के कीजिए, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं कि भाई कुछ शुरू कर दिया फिर बीच में टाइम आ गया नमाज वगैरह जाके आए, फिर आपका कंटिन्यू कर लिया, माशाल्लाह एक हाफ एन आवर हार्डली ज्यादा से ज्यादा खत्म हो गया आपका सूरतुल कहफ। जरूर पढ़े। और सूरतुल कहफ जब सबसे अफजल और सबसे अजीम दिन में पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है तो मैं आपसे कहूंगा सूरतुल कहफ की तफसीर पर भी जरा गौर करें कि क्या वो संदेश, क्या मैसेज और क्या पैगाम है सूरत के अंदर की सबसे अजीम और सबसे अफजल दिन इसको पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें आपको पता चलेंगी। सूरतुल कहफ के अंदर बहुत सारे खजाने हैं छुपे हुए, याद रखिए, जिनको आप जब पढ़ेंगे जुमा के और सबसे अफजल दिन तो इसको याद रखेंगे कि ये क्या है। इसकी पहली 10 आयतों की सिर्फ फजीलत यह है इस सूरतुल कहफ की कि जो इसको तिलावत करता है किससे महफूज रहेगा? दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। और दज्जाल का फितना क्या है? सिर्फ एक रिवायत रखता हूं इस ताल्लुक से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नूह अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबियाओं ने मुझसे पहले तक, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तक दज्जाल के फितने से अपनी कौम को डराया है। नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल इंसानी तरफ भेजे गए, उनसे लेकर तमाम अंबियाओं ने किससे डराया अपनी कौम को? दज्जाल से। और दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं हुआ है, इसलिए तमाम अंबियों ने डराया है। और सहाबा को जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात बयान की, सहाबा कांपने लगे और डर गए, क्योंकि वो जानते थे आखिरी नबी के बाद इसका आना तो तय है, लेकिन डराना पहले नबी से, पहले रसूल डरा रहे हैं अपनी कौम को दज्जाल के फितने से। कितना डेंजरस फितना, उससे बच सकना। पहली 10 आयतों की फजीलत, कुछ ना कुछ तो पैगाम है इन 10 आयतों में। खोलिए उस पैगाम को, जाइए उसकी तफसीर और उसकी गहराई होगी, फिर पता चलेगा क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज अल्लाह दे, क्या सिग्नल्स पास किए जा रहे हैं। रोज़े क़यामत जो सबसे बड़ा फितना आने वाला है उससे बचना है तो ये है मेरे तरफ से पैगाम और हिदायत। देखो, डिकोड करो इसके पैगामों को, इन मैसेजेस को देखो, इसकी तफसीलात में जाओ, इसकी तशरीह में जाओ, इसकी गहराइयों में जाओ, और अपने आप को और अपने आने वाली नस्लों को दज्जाल के, वो दज्जाल जो अजीम आने वाला है सबसे बड़ा, उसके अलावा छोटे मोटे दज्जाल तो इंशाल्लाह यूं निकल जाएंगे। सबसे बड़े फितने का इसके अंदर हाल है 10 आयतों में। एक रिवायत में कि पहली 10 आखिरी 10 की भी अल्फाज है एक हदीस की, आखिरी 10 भी दज्जाल के फितने से न जाते। समझा? सूरतुल कहफ पढ़िए। नौजवानों की वाक़े से चालू होती है जो अपने रब पर ईमान लाए और फिर वो अपनी जानों को बचाने एक गुफा में छुप गए। रब्बुल इज्जत ने उनको निशानी बना, जब उठे पता नहीं कितने 100 साल बाद, आशा खत्म हो चुका था, लोग ईमान ला चुके थे। ये ईमान लाए थे, कोई ईमान वाला नहीं था। जब ये उठे नींदों से तो सब ईमान वाले थे। लोगों ने पहचान लिया, कहा अच्छा तुम तो वो, तुम्हारे किस्से मशहूर थे, लोग बोलते थे कुछ नौजवान चले गए, वो तुम पहचान लिया। पढ़िए सूरत,
اس دن خاص کیا ہوتا ہے جب یہ پڑھ لیتے ہیں آپ تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک نور آپ کے لیے روشن کر دیا جاتا ہے. یہ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے خاص طور سے جمعہ کے دن پڑھے جانے کے لیے. ٹھیک ہے, آئیے آگے بڑھتے ہیں. اس دن جہاں یہ دن فضیلت والا ہے تمام چیزیں ہیں, اب اس دن اور بھی فضیلتیں ہیں یاد رکھیے. ان فضائل میں سے ایک فضیلت کیا ہے یاد رکھیے اس دن کی, وہ یہ نماز جمعہ. بہت ساری فضیلتیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں, بہت سارے کرنے والے کام بھی دیکھتے آ رہے ہیں, ہے نا. دعا کا ہم نے دیکھ لیا, سورۃ الکہف کا دیکھ لیا. اب اس دن ایک اور عمل ہے جو بڑا اہم ہے یاد رکھیے, امپورٹنٹ, یا میں کہوں گا ایک اور عمل ہے جو موسٹ امپورٹنٹ ہے. وہ کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ, نماز جمعہ, جمعہ کی نماز. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ, جس کو کہیں گے سب سے اہم اعمال جو اس دن کیے جاتے ہیں, اس میں ایک سب سے اہم عمل ہے, اس لیے کہ یہ بہت خاص عمل ہے, اس کے ساتھ بہت خاص چیزیں جڑی ہوئی یاد رکھیے. تو نماز جمعہ یاد رکھیے, یہ اس دن کی خصوصیت کے اندر سب سے عظیم خصوصیت ہے کہ اللہ نے نماز جمعہ میں عطا کی. ہمیں نماز جمعہ دی گئی کہ تم اس نماز کو پڑھو یاد رکھیے. اور اس نماز سے پہلے کیا کیا کرنے کا حکم دیا گیا. حالانکہ اب جمعہ کے احکام اور مسائل میرا تفصیلی بیان ہے, آپ اس کو انشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعہ کی فضائل, احکام اور مسائل میں نے اس میں رکھے. بس مختصر یہاں دہرا رہا ہوں کہ یہ نماز کتنا عظیم عمل ہے. یہ اس دن کا سب سے عظیم عمل ہے یاد رکھیے جو کرنا ہے, نماز جمعہ, صلاۃ الجمعہ جس کو ہم کہتے ہیں, جس کو خاص تاکید کیا گیا ہے نا, تاکید کیا گیا اس نماز کے تعلق سے کہ اگر پڑھو گے تو عظیم ثواب ملے گا, اور چھوڑو گے تو ڈر ہے کہیں اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے. اس لیے کہا سب سے عظیم عمل ہے اس دن کا. پڑھو گے تو ثواب ملے گا, نہ پڑھو گے تو ڈر ہے اللہ تمہارے دلوں پر مہر نہ لگا دے. تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھوں گا. اس کے بعد ہمیں حکم دیا گیا, کیا حکم دیا گیا؟ پوری توجہ کے ساتھ اس روز غسل کیا جائے. اسی طرح صفائی اور ستھرائی کا اعتبار کیا جائے, صاف ستھرا اپنے آپ کو رکھا جائے. اسی طرح خاص کپڑے پہنے جائے, مطلب عام دنوں کے کپڑوں سے ہٹ کر کپڑے پہنے جائے, کیونکہ صحابہ عموماً جو کپڑے پہنتے تھے وہ محنت مشقت کی وجہ سے پسینے وغیرہ میں اس میں بدبو آتی تھی. نتیجہ ان کو کہا کہ کم از کم جمعے کے دن کپڑے الگ پہنا کر, مسجد میں سب جمع ہوتے ہیں نا, اسمیل آتی ہے. تو خاص کپڑوں کا اہتمام کیا جائے, خوشبو لگائی جائے, ہے نا, اور اس کو پسند کیا گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح سر میں تیل لگا کر کنگھی کی جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے اچھا لباس جو ہے پہن کر جلدی نکلا جائے گھر سے. اسی طرح امام کے خطبے دینے شروع کرنے سے پہلے, ممبر پر بیٹھنے سے پہلے پہنچ جایا جائے. اسی طرح آگے کی صفوں میں بیٹھا جائے. اسی طرح غور کے ساتھ امام کی بات کو سنا جائے, جو وہ نصیحت کرتا, واعظ کرتا, دھیان دے کر سنا جائے. تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. یہ نماز سے پہلے اتنے کام کرنا ہے. نہا کے اچھے کپڑے پہن کر, خوشبو لگا کر, ستھرائی کا اہتمام کر کے, اگر اچھے کپڑے نہیں بھی ہے تو ستھرائی صفائی کا اہتمام کر کے, تیل لگا کر, کنگھی کر کے, جلدی گھر سے نکل کر خطیب کے نزدیک بیٹھ کر غور سے اس کی بات کو سنا. نماز سے پہلے اتنی تیاریاں ہیں. نماز پھر سمجھ رہا, اب میں نے حوالے نہیں دیا بہت ساری چیزوں کے, اس لیے کہ یہ احکام اور مسائل میں تفصیلات میں لے چکا ہوں, اس کا وقت نہیں. سمجھا, یہ سب کرنا ہے. پھر یہ خطیب کے سامنے آپ بیٹھ گئے. صحیح بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں, جو جلدی آئے اس کے بارے میں, کیونکہ وہ پہلے کی تیاری احکام اور مسائل کی ہے, اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں, کیونکہ فضائل ہم دیکھ رہے ہیں. کیا فرماتے سنیے, جو جمعہ کے دن غسل جنابت جیسا غسل کرے, اب یا تو غسل جنابت کرے یا جیسا کرے اس جیسا غسل کرے. ٹھیک. پھر پہلی سات میں مسجد میں آ جائے, ایک دم اول وقت میں مسجد میں آ جائے, تو جیسے اس نے ایک اونٹ کی قربانی اللہ کے راہ میں دی ہے, اور جو دوسری سات میں آئے گا گویا اس نے ایک جو ہے بیل کی قربانی بہرحال اس کے اندر دی. ٹھیک ہے. اور جو تیسری گھڑی میں آئے گا تو جیسے اس نے ایک سینگوں والے مینڈے کی قربانی پیش کی, اور جو چوتھی ساتھ میں آئے گا گویا اس نے ایک مرغی کی قربانی دی, اور جو پانچویں ساتھ میں آئے گا جیسے اس نے ایک انڈے کی قربانی کے لیے پیش کیا. جب امام نکل پڑے, ٹھیک, تو فرشتے حاضر ہو کر ذکر کی سماعت کرتے ہیں. جب امام نکل پڑے مطلب آ کر ممبر پہ کھڑے ہو جائے تو پھر فرشتے آ کر اس کی بات کو سننے لگتے ہیں. اس لیے حدیث میں کہ جب تم نماز کو آتے ہو تو فرشتے مسجد پہ بیٹھ کر رجسٹر میں اندراج کرتے رہتے کون کون آیا, لیکن جیسے خطیب نے خطبہ شروع کیا وہ لکھنا کے رجسٹر بند کر کے جا کے خطبہ سننا شروع کر دیتے. وہ خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں کب؟ جب خطیب بولنا شروع کر دیتا ہے, اور رجسٹر کو بند کر لیتے ہیں. تو میرے بھائیوں, خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود, خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے موجود رہو جمعے کے دن, تاکہ رجسٹر کلوز ہونے سے پہلے نام لکھ دیا جائے, اندراج ہو جائے. سمجھ رہے ہیں کتنا اہم ہے؟ دنیا کی کوئی لسٹ لگتی ہے ایگزام کی, کتنا تڑپ تڑپ کے اپنا نام ڈھونڈتے ہیں اس میں, یہ رجسٹر میں ہمارا نام ہو کہ ایوری جمعہ ایوری فرائیڈے فرشتے ہمارا نام لکھتے ہو. کب ہوگا وہ؟ خطیب کی خطبہ شروع کرنے سے پہلے مسجد پہنچنا. جو پہلے صف میں پہنچے تو واہ واہ واہ, جو دوسری پھر کیا لینا, آگے حدیث میں اس کی فضائل, اونٹ کی قربانی, بیل کی قربانی, مینڈے کی قربانی, مرغی کی قربانی, انڈے کی, وہ تو آ گیا.
لیکن ابھی رجسٹر بند نہیں ہوا، ابھی خطیب آنے سے پہلے تک صفیں بھرتی رہتی ہے، مسجد پہلے بھرنا چاہیے۔ یہ کتنی افسوس بات ہے امت مسلمہ کے لیے، اتنا افضل دن دیا گیا اور اس دن بھی آخر میں ہم لیٹ جانا پسند کرتے ہیں، خطبہ شروع ہونے کے بعد جانا پسند کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا تو عادت یہ ہے کہ وہ یہ الفاظ سنتے جب خطیب بولتا ہے، الگ الگ خطبوں کے الگ الگ خطیبوں کے الگ انداز ہوتے خاتمے کے، وہ خاتمے کا الفاظ سنتے رہے، امام صاحب یہ پڑھ رہے کیا، ان اللہ ملائکتی ختم ہو رہا، بھاگو، یہ ٹائم آ گیا اپنے آپ مسجد میں گھسنے کا، ٹھیک، یا پھر کہیں جگہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، بھاگو، ختم ہو رہا خطبہ، اب اپنا نمبر آنے کا ٹائم ہے، مطلب رجسٹر بند ہو کے پتہ نہ کتنا ٹائم ہوا، خطیب اٹھا ہے مطلب نماز کے لیے۔ حدیث میں ہے کہ وہ جب اٹھ کے ممبر پہ آ رہا ہے تو فرشتے آ کے سننا شروع کر دیتے اس کی واعظ اور نصیحت کو، اور مسلمان بول رہا ہے فرشتوں تم ہی سن لو، تم کو ضرورت ہے اس کی، ہم کو کہاں ضرورت ہے، جن کے لیے ہے وہ نہیں سن رہے، اور آخر میں دوڑتے ہوئے آ رہے رس بیٹھ گئے، ہاں بالکل مل گیا جمعے کا ثواب۔ خطیب کے ممبر چڑھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا انشاءاللہ، کوشش کرنا اول پہلی صف، دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، پانچویں صف، چلو نہیں بھی ہوا تو خطیب کے ممبر سے بیٹھنے سے پہلے جانا انشاءاللہ، تاکہ کم از کم رجسٹر میں نام اندراج ہو جائے، رجسٹرڈ ہو جائے ہمارا نام، ورنہ فرشتے کا رجسٹر بند کر کے خطبہ سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث میں بھی آ گیا کہ فرشتے پھر امام کے کھڑے آنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، مطلب ممبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے، پھر جب کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کی بات کو سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح ابو داؤد اور حاکم کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو، جمعے کے دن حاضر ہو کر کہاں بیٹھو، امام کے قریب بیٹھو۔ اب ہمارا کیا معاملہ ہے، جمعے کے دن آگے سمجھو غلطی جلدی، ارے جلدی آ گیا آج میں، سب سے آخر میں مسجد کے کونے میں ٹیکا لے کے بیٹھنے کا اپنا ایک دم آخر، اور کوئی آگے جاؤ آپ آگے جاؤ، اور وہ پیچھے بیٹھنے والا سب کو آگے کرتا ہوں کیونکہ وہ ایسا سمجھتا میرا میدان ہے، پورا جمعہ خطبہ ڈسٹرب کر رہا ہے، سب پیچھے بیٹھا ہے۔ اب غور سے سنی حدیث، بہت اہم حدیث ہے، بہت اہم۔ جمعے میں حاضر ہو کر امام کے قریب بیٹھو، سنو آگے غور سے سنو، جمعے کی فضیلت صرف جان لو اس حدیث، بیٹھو۔ آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، آپ نے فرمایا آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، حتیٰ کہ اگر جنت میں بھی داخل ہوگا تو پیچھے ہی اللہ رکھے گا، اس کو آگے نہیں لے جائیں گے۔ جمعہ میں پیچھے رہنے والا جنت میں پیچھے رہے گا۔ آدمی مسلسل پیچھے ہٹتا رہتا ہے جمعے میں، ابھی پہلی صف میں آ رہا، پھر تھوڑا جاندہ 2-3 صف بھی چلتا، پھر جاندہ 10ویں صف میں گئے چلتا، پھر جاندہ امام صاحب خطبہ شروع ہونے کے بعد بھی گئے چلتا، پھر ختم ہوتے وقت بھی گئے تو چلتا، پھر ایک رکعت چھوٹی بھی تو چلتا، اپنے کو آخر میں جانا ہے یا جلدی جا کے بھی آخر میں بیٹھنا ہے۔ آدمی جمعہ میں پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، پیچھے ہٹتا رہتا ہے، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر جنت میں بھی گیا تو پیچھے ہی رہیں گا، اللہ آگے نہیں بھیجے۔ اور آپ سب کو پتا ہے، مجھے ہی پتا ہے، جنت کے اندر آگے والے حصے میں بڑے بڑے لوگ رہنے والے ہیں، ہر سٹی کے پرائم اسپاٹ سے بڑے بڑے لوگ رہتے ہیں، سٹی سینٹرز میں مالدار قسم کے لوگ رہتے ہیں، تو جنت کے بیچ والے حصے میں، اور اس میں بھی سب سے بیچ اور سب سے اونچے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد دیگر انبیاء، اس کے بعد ان کے اصحاب، ان کے بعد ان کو محبت کرنے والا، حدیث ہے نا جو جس سے دنیا محبت کر رہا اس کے ساتھ رہیں گا، پھر اس کے بعد اللہ کے جو ہے صدیقین، اس کے بعد شہداء، صالحین، پھر اللہ کے نیک بندے، اولیاء جن کو کہتے ہیں، پھر ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم نیک، ان سے کم، تو لاسٹ میں سب سے آخر میں جمعہ میں پیچھے رہنا جنت میں پیچھے رہنے کا سبب ہے۔ اچھا یہ باتیں دونوں کے لیے ہو رہی ہے، مرد اور عورتوں کیا؟ اب جمعہ بولے تو عورتیں بول رہی کیا ٹاپک لے لیا، ہمارا تو کوئی حصہ ہی نہیں، یہ آپ کے لیے بھی ہے میری ماں بہنوں، جمعہ تمہارے لیے بھی ہے، اور تمہارے لیے بھی جمعہ اتنی ہی اہمیت کو لے کر آتا ہے جتنی مردوں کے لیے لے کر آتا ہے۔ کتنی افسوس و صد افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ کی عورتیں جمعہ ہی نہیں پڑھتی، کہاں سے پڑھیں گی، جمعہ کو جاتی ہیں۔ حالانکہ یہ بات بھی میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حالانکہ جمعہ کی نماز ان کے لیے اگر وہ نہ بھی پڑھے تو گناہگار نہیں ہوتی، یاد رکھ، یہ بات طے ہے، کیونکہ حدیث میں جمعہ 5 لوگوں کے لیے معاف ہے، میں مان رہا ہوں اس چیز، عورت کے لیے معاف ہے، غلام کے لیے معاف ہے، بیمار کے لیے معاف ہے، مسافر کے لیے معاف ہے، اور بچوں کے لیے، نابالغ بچوں کے لیے معاف ہے، ٹھیک ہے، سمجھ گئے۔ لیکن جمعہ کا خطبہ اور واعظ و نصیحت کی جگہ کہاں ہے تمہارے پاس حاصل کرنے، تو کم از کم یہ تو حاصل کر لو، کہاں ہے اور موقع بتاؤ، عیدین میں نہیں جاتی ہو، جمعہ میں نہیں جاتی ہو، فضائل بھی ہے، دیکھو جو جائیں گا تو فضائل پائیں گا، جو نہیں جائیں گا تو مستثنا عورتیں، مردوں کے لیے نہیں ہے، مردوں کو تو جانا ہی، ہاں بیمار مرد ہو، مسافر مرد ہو تو اس کے لیے بھی جمعہ معاف ہے، عورت ہے معاف ہے، لیکن گئے تو فضائل بھی تو ہے۔ دنیا کے اندر اگر ایک چیز پہ خریداری پر چھوٹا سا 10 روپے کا آفر آ جائے تو شوہر کی مت مار دیتی عورتیں، دیکھو میں نے 1000 روپے کا کپڑا لیا، 1000 روپے کہے بولا تم نے بیگم 1000 روپے کا، ارے اس پہ 10 روپے کی سڑی ہوئی بالٹی فری تھی نا بیگم، لیکن 1000 روپے تو گئے نا میرے، 990 روپے 10 روپے کی بکیٹ کے، نہیں آفرز لبھاتے ہیں، یہ شریعت کے آفرز نہیں لبھاتے ہم کو، کیا فضیلت ہے۔ اگر میرے علاقے میں ایسی مسجد ہے جہاں جمعہ ہوتی تو میں جاؤں اس فضیلت کو۔ مسجد کے انتظامیہ، جو لوگ انتظامیہ میں ہیں ان سے گزارش کروں گا اللہ کے لیے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لیے کھول دو، اس سے پہلے کہ وہ کھلا لے کھول دو۔ زمانہ